ٹریفک جام ہے تو سب اس کو دیکھ رہے ہیں تصویر اس کی، دو تین چیزیں تو اتنے ساروں کو یہ آنکھوں کی بدنگاہی کروا رہا ہے، اس کا بنے گا کیا؟ اس کو کیا کہیں گے بابا؟ ایک تو مذمت تو اس کی بھی جو میں بھی کہنے جا رہا ہوں کہ ایک تو چلو اس کو کوئی پسند ہے، اس کی تصویر اس نے گھر میں لگائی ہے، اس کو کہا میں نے تصویر تیری گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہ ہے جو بھی اس کی یہ مطلب کہ بد نیتیں ہیں، مگر ایک ایسی تصویریں لگاتے ہیں کہ جو کوئی وہ مشہور ایکٹریس ہو اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میری تصویر یہ گھر میں رکھتا ہے، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ اب پتا نہیں اس کو کیا ایسا بابا بھوت سوار ہو گیا ہے کہ اس کی تصویر دیکھ دیکھ کر وہ پتہ نہیں کیوں ایسی بدنگاہیں کرتا ہے، تو نہ وہ لگائے نہ یہ لگائے۔ آخر یہ کیا احساس کمتری ہے یا اس کو کیا ایسی بابا لگ گئی ہے کہ وہ ان تصویروں کے ذریعے اپنی آنکھوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا پھرتا ہے؟ تو وہ دل بہت سخت ہو گیا اور گناہ کو کرتے ہوئے ذرا بھی مطلب کہ لرزہ نہیں ہوتا، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو۔ اول تو یہ بھی شاید پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی گناہ ہے۔ اچھا کبھی کسی کو سمجھاؤ نا تو جو ذرا ڈیڑھ ہوشیار ہوگا نا وہ کہے گا یار ہماری نیت صاف ہوتی ہے، ہماری نیت خراب نہیں، تو بھائی صاف نیت سے بھی یہ کام کرنے کی اجازت اپنے کو نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے۔ باپا کیا جس کے گھر نہیں جانا اس کا پتہ کیا پوچھنا؟ باپا کیا صاف نیت اس سے مطلب اگر کوئی یہ سوال بھر کے پوچھ رہے بھائی ایک صاف نیت بتاؤ کہ آخر یہ غیر محرم کی جو تصویر لگائی ہے، نہ وہ تمہاری ماں ہے نہ تمہاری بہن ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی کیا صاف نیت بابا کہاں سے وہ کیا صاف نیت لائے گا؟ بس وہ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے نا کہ صاف نیت ہے۔ اب یہ لگا رکھی ہے واقعی، مگر یہ بے غیرتی بھی ہے لگانا کہ اگر کوئی اس کو بول دے نا منہ چڑھا ہو اور بول دے کہ یار تو کیا اس طرح تیری بہن کی تصویر کیوں لگائے گا پیچھے سوزوکی یا ٹرک کے کہ لوگ اس کو دیکھیں، تو وہ لڑائی کرے گا؟ تو یار وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ اللہ اللہ نکال دے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر جنہوں نے اپنے گھروں میں یہ لگائی ہوئی ہیں الماریوں پر، کچن میں، موبائل فونوں میں، نکال دو ان کو یار۔ جس کے گھر پہ چلتی تو اسلامی بھائی بہت بیٹھے جن کی گھر پہ چلتی ہے وہ تو ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ اب وہ نا ہفتہ صفائی مناتے ہیں، ہفتہ صفائی تو آپ یہ کہ وہ گھنٹہ صفائی منائیں گے تو ہو جائے گا سب، نہ ہفتہ صفائی نہ یوم صفائی، گھنٹہ صفائی۔ اب ان کو آلٹرنیٹ دے دیں گے، اس کی جگہ وہ یہ لگا لیں۔ یہ بھی عرض کرتا ہوں تو آپ گھنٹہ صفائی منائیں، اور کون کون اپنے گھر سے تصویریں، چلو یہ پھر گناہ کا اظہار نہ ہو یار، وہ نہیں، مگر آپ گناہ کے آپ نے تھوڑی لگائی ہوں گی، تو گھر کی صفائی کرنی ہے، جس کے گھر میں لگی وہ سب نیتیں کر لیں، ہاتھ بھلے نہ اٹھائیں۔ آپ نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ گھر جا کر میں انشاءاللہ گھنٹہ صفائی مناؤں گا اور تصویریں صاف کر دوں گا، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا کہ وہ ماں باپ کی آپس میں آپ لوگوں کی لڑائیاں نہ ہو جائیں، پھر آئندہ آپ کو اجتماع میں ہی نہ آنے دیں یہاں کہ یہ بھائی یہ لوگ گھر میں لڑواتے ہیں۔ تو آپ ذہن سازی کریں گے، سمجھائیں گے، تو اگر جس کی چلتی ہے باپ بیٹھا ہوگا ادھر، کوئی بڑا بھائی گھر کا بیٹھا ہوگا سرپرست، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو صفائی کر سکتا ہے۔ لیکن جو چھوٹے اسلامی بھائی ہیں وہ ذرا ماں باپ سے لڑائی کر کے، ان کی گستاخی کر کے، کہیں ایک گناہ کا دروازہ بند کرتے ہوئے کئی دروازے اور نہ کھول ڈالیں۔ ماں باپ کی توہین بھی نہیں کرنی، ماں باپ کو جھاڑنا بھی نہیں ہے، ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا ہے، تو ایک گناہ سے بچنے کے جائیں تو کئی گناہ کر بیٹھے، اور وہ گناہ آپ کا ہے بھی نہیں اگر آپ نے نہیں لگائی تو اس لیے حکمت عملی سے گھر کا ماحول ہمیں خراب نہیں کرنا، بلکہ ان گھر والوں کو ہمیں قائل کرنا ہے۔ تصویر ہٹانا یہ ہماری منزل نہیں ہے، تصویر کو لگانے سے برا سمجھنا بھی ہماری منزل ہے کہ لگانا نہیں ہے، اور ہم ہٹا بھی دیں گے تو ماں باپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے لگائی ہے یا لگانے پر یہ راضی ہیں تو توبہ بھی کرنی ہوگی، تو یہ آپ ذہن بنائیں گے تو وہ خالی کھینچ کے ہٹا دیں گے کر کے وہ لڑائی کر دیں گے تو تھوڑی مطلب وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ الحکمت و دالت المومن ہے، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، اور توبہ کرتے رہے، ہر بات کی توبہ کرتے رہے، جب بھی کوئی سی بھول ہو جائے نا اللہ گناہ معاف فرما دے۔ تصویر کے متعلق بابا چل رہا تھا مسئلہ، ہاں وہی مردے کی تصویر، یعنی کہ وہ تصویر منع ہے کہ جو زندہ کی حکایت کرے۔ اب یہ کہ آپ نے الٹرنیٹ پوچھا، نیو البدل، تو اس کے لیے ہمارے پاس تو سبز گنبد کی تصویر، کعبۃ اللہ شریف کی تصویریں، تو اس طرح کی مقدس تصویریں، غوث پاک کا روزہ ہے، امام علی مقام کا روزہ ہے، غریب نواز کا روزہ ہے، مولا مشکل کشا کا روزہ ہے، تو اس طرح کے جو مقدس مزارات کے روزے کی تصویریں ملتی ہیں وہ تصویریں
لگائیں تو انشاءاللہ گھر میں برکتیں ہوں گی. پرانی آیات لگائیں, کلمہ طیبہ کی فریم کرا کے لگائیں. جو دعائیں آپ یاد کرنا چاہیں ان کو لگا لیں. میں تو کبھی کبھی کوئی دعا یاد کرنی ہوتی ہے, آیت کو رٹنا ہوتا ہے, تو کئی بار ایسا کرتا ہوں کہ اس کو ٹائپ کر کے یا لکھ کر میں لگا دیتا ہوں, تو اس میں سے پڑھتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, تو الحمدللہ کئی بار ایسا تو یاد ہو جاتی ہے. تو یہ برکت کی برکت ہے انشاءاللہ. یاد کرنا بھی تو برکت ہے, کار ثواب ہے اگر اچھی نیت سے یاد کرے گا تو. SMS آیا ہے. ماشاءاللہ. سلام. وعلیکم السلام. ہمارے گھر میں جو تصویریں آویزہ تھیں وہ ہٹا دی ہیں. الحمدللہ, مبارک ہو. دیکھو بارش کا پہلا قطرہ آ گیا. ماشاءاللہ. تو ہر ایک کو تو یہ کہ SMS کرنا بھی بیچاروں کو نہیں آتا ہوگا, ہر ایک کے پاس اس کی سہولت نہیں ہوگی, ہر ایک کے پاس نمبر نہیں ہوگا. نمبر تو خیر مدنی چینل کے نمبر تو آتے رہتے ہیں اسکرین پر, تو یہ ان کو آتے ہوں گے, یہ انہوں نے نگران شورا کو فارورڈ کیا ہوگا, انہوں نے پڑھ کے اپنے کو سنا دیا. اب ان کو بھی اتنے SMS آتے ہوں گے کہ اس میں چھانٹی کرنا بھی دشوار ہو جائے, اتنا پڑھ نہیں سکتے نا, بہت دیر لگ جاتی. اور بھی SMS آئے, بابا کی تصویر ہٹا دی, والد کی تصویر لگی تھی انہوں نے ہٹا دی ہے. الحمدللہ. توبہ بھی کر لیجیے, توبہ ضروری ہے ساتھ میں, کہ اب تک لگائی اس سے توبہ. اور جو ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ابھی ہمارے وہ جو جن کے پاس سب نمبر ہیں کئیوں کے پاس, اس کے اگر اس طرح کے پیغامات جو آ رہے ہو نا تو برائے کرم ایک پرچی لکھ کر ہی بھیج دیجیے کہ کئی ایسے SMS آ رہے ہیں, تاکہ یہ SMS بھی جب ہم اعلان کرتے ہیں تو کئیوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور ان کو بھی ہمت ملتی ہے کہ ہم بھی فوراً ہاتھوں ہاتھ اپنے گھروں سے تصاویر کو ہٹا دیں. اچھا, مسئلہ ایک عرض کر دوں, مشورہ یہ ہے تھوڑا, یہ نفس پر بہت بھاری گزرے گا. جیسے والد صاحب کی تصویر ہٹا دی تو کیا کیا, اب سنبھال کے رکھیں گے اس کو. اور پھر یہ یا تو شیطان اپنے کو تھوڑا تھپکارے گا, بچکارے گا, تو پھر یہ دیوار پہ اپنے ہاتھوں سے اٹھ کے لگ جائے گی. یا پھر وہ لگ گئی, آدھا اودا دل اپنا بھی تھا اور بڑے بھائی نے لگا دی, اب میں کیا کروں, بڑے بھائی نے لگا دی, اور دل اپنا بھی کچھ خوش ہو رہا ہے کہ ابا کی زیارت ہوتی رہتی ہے, یار یادگار ہے. تو اس میں تو دل پر پتھر رکھ کے اس کو ضائع کرنا پڑے گا. بار اس کو پھاڑ دو یا پھینک دو, کچھ بھی, اس کو ضائع کر دو. میں یہ نہیں بولتا اس کو معاذ اللہ لاتے ہیں مارو آپ اپنے باپ کو, نعوذ باللہ. باپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ نے جو تصویر لگائی ہے کہ باپ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا, اگر وہ راضی تھا تو اس کی زندگی میں لگی, راضی تھا تو ظاہر وہ بھی گناہگار تھا. تو اس لیے بہرحال یہ کہ یہ تصویریں رکھنی بھی نہیں چاہیے سنبھال کے, بلکہ اس کی رکھنے کی بھی شرعاً بھی ممانعت ہے تصویروں کی, کیونکہ اس کی حاجت میں داخل نہیں ہے. یہ تو مطلب یہ شرارت ہے, اس کو سنبھالنا جو یہ بھی شرارت ہے شیطان کی, کہ کبھی نہ کبھی پھر اس کی تعظیم بھی شروع ہو سکتی ہے. تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, جی کرا کر کے سینے پہ پتھر رکھ کر 1 2 3 آپ بیان کرتے جائیے, باہر ہیں ایسی آ رہی ہیں, 1 2 3 آپ کر دیں یار. الحمدللہ. پہلی بار میرے گھر والے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. باپا نے جیسے فرمایا تصویریں اتارو, میری ہمشیرہ نے فوراً تصویریں ہٹا دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک ہو. 2 توبہ بھی کر لیجئے. جس نے لگایا اس پر توبہ ہے, جس نے نہیں لگائی اور خوش بھی نہیں ہے لگانے سے تو اس پر توبہ نہیں ہے, وہ گناہگار نہیں ہے نا, وہ مجبور ہے بیچارہ, اس کی چلتی نہیں ہے گھر میں. جس نے لگائی یا لگائی نہیں لیکن لگنے پر ابھی خوش ہے, جیسے ایک ہی فرد لگاتا ہے تصویر, عام طور پہ گھر کے سارے افراد خوش ہوتے ہیں اس سے, تو جو خوش ہے گناہ پر وہ بھی گناہگار ہے نا, تو وہ سارے توبہ کریں. اور اس کو بس تصویروں کو 1 2 3 نہیں کریں گے, خالی اتار دی, یہ دیکھو کافی لگ نہیں رہا, یہ لگ جاتی ہوں گی دوبارہ, تو یہ نہیں ٹھیک. بعض اوقات لوگ کیا فریم کو اوندھی کر دیتے ہیں ٹیمپریری, تو یہ تو ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹے یا 2-4 دن میں کروٹ لے لے, واپس مڑ جائے گی, پھر آ جائے گی. اس طرح لوگ غوث پاک کی تصویریں معاذ اللہ بیچتے ہیں بزرگوں کی, یہ تو بہت مطلب یعنی کہ بہت برے لوگ ہیں. غوث پاک کی تصویر میں نے دیکھی جو بیچتے ہیں اس طرح کی, داڑھی بھی یار چھوٹی دکھائی ہے اس میں معاذ اللہ. تب اس وقت کہاں کیمرے تھے, تو یہ بس پیسے کھینچنے کے لیے. اور یہ جاہل قسم کے جو معتقدین, جاہل ہی کہیں گے ظاہر, ایسے لوگ لگاتے بھی اپنے گھروں میں, تو نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسی یہ تصویریں ہرگز نہیں لگانی چاہیے, نہ بزرگوں کی لگائیں, نہ غوث پاک کی لگائیں, نہ کس کی لگائیں.
تصویر لگانی ہے تو مدینے کی تصویر، گنبد خضرا، کعبۃ اللہ شریف اور جو مقدس